وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ پیارے نبی کے یار عمر، اے عالی سرکار عمر، پیارے نبی کے یار عمر، اے عالی سرکار عمر، خلد کا ہے حقدار وہی جس کو ہے تجھ سے پیار عمر، سارے صحابہ عادل تھے سب کا ہے تو سردار عمر، تاج نبوت کا بے شک تو ہے در شاہ سوار عمر، کفر رہا مغلوب جس سے تیری تھی تلوار عمر، آج بھی سن کر تیرا نام کانپتے ہیں کفار عمر، شام و ایران مصر و عراق سب ہیں تیرے آثار عمر، کاش اس دور میں بھی مل جائے تجھ سا کوئی سالار عمر۔ کسی اور نے کیا خوب کہا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ پہلا سا نہیں لگتا کرو نہ شک نگاہوں پر، وہ کیا چیز تھی جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، اچانک آج بتاؤ تبدیلی کیسے آئی ہے، سنی میں نے بہن سے وہ کتاب جو لے کر تو آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے۔ محرم الحرام کی یکم تاریخ کو خلیفہ دوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر داماد علی، داماد بطول، داماد زہرا 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی سلطنت کا جھنڈا لہرانے والے، قیصر و کسریٰ کو زیر کرنے والے، سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے والے امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت نصیب ہوئی۔ کل صبح کی مجلس میں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، شان اور مقام بیان کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نگاہوں میں عمر کا مقام اور مرتبہ کیا تھا، اور کل میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ سوموار کی مجلس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو بیان کیا جائے گا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، رات کا وقت تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھلے آسمان تلے زمین کے اوپر سوئے ہوئے تھے۔ آسمان کے اوپر چاند چمک رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آسمان کے چاند کو دیکھ کر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا، عمر تیری عمر چاند جیسی ہے، عمر تیری عمر چاند جیسی ہے۔ کیا مطلب؟ چاند بڑھتے بڑھتے جب اپنے پورے شباب پہ آتا ہے تو 14 تاریخ ہوتی ہے۔ جب چاند کی 14 تاریخ ہوتی ہے تو چاند اپنے پورے جوبن پہ ہوتا ہے، آب و تاب کے ساتھ آسمان کے اوپر فلک کے اوپر چمک رہا ہوتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ چاند گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا، عمر تیرا ایک وقت وہ تھا جب تو بچہ تھا، پھر تجھے جوانی ملی، تو مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کے اندر اونٹ چرایا کرتا تھا۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا تجھے آمنہ کے لال کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کی سعادت ملی، تو مراد مصطفیٰ مراد رسول بنا۔ عمر تو نے نبی علیہ السلام کی صحبت میں کئی سال گزارے، پھر اللہ رب العزت نے تجھے خلافت عطا فرمائی، تو نے دنیا کے اندر عدل و انصاف کی ایک بہترین مثال قائم کر دی۔ عمر اب تو چاند کی طرح ضعیف کمزور ہوتے ہوتے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہے۔ عمر ایک دن تیری عمر بھی چاند کی طرح اسی طرح ختم ہو جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بڑھاپے اپنی موت کو یاد کیا۔ حضرت عمر فاروق اپنی جگہ سے اٹھے، رات کا وقت تھا۔ بیت اللہ کی کعبہ کی چوکھٹ پکڑ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 دعائیں مانگی، اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلدی حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ کے اندر عطا فرما۔ حضرت عمر فاروق 2 دعائیں کرتے ہیں، دونوں دعائیں بڑی عجیب ہیں، دونوں دعاؤں کے اندر بظاہر تعارض نظر آتا ہے، دونوں دعاؤں کا جمع ہونا مشکل ہے، ہماری نظروں کے اندر ناممکن ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی ناممکن نہیں ہوتا۔ اللہ ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے پہلی دعا مانگی، اللہ شہادت کی موت عطا فرما اور مدینہ طیبہ کے اندر عطا فرما۔ اب مدینہ کے اندر چونکہ جہاد نہیں ہو رہا تھا، جہاد تو اور علاقوں کے اندر ہو رہا تھا، لیکن میرے اللہ کی قدردانی کا معاملہ دیکھیے، حضرت عمر فاروق جب بیت اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر اپنے رب سے رات کے اندھیرے میں یہ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ عمر کی دونوں دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ عمر کو شہادت کی موت مدینہ طیبہ کے اندر عطا فرما دیتے ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، مجھے اپنی شہادت کا یقین اس وقت ہو گیا تھا جس دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عثمان احد پہاڑ کے اوپر چڑھے تو احد پہاڑ خوشی کی وجہ سے جھومنے لگا، احد پہاڑ ہلنے لگا، تو نبی علیہ السلام نے احد پہاڑ سے فرمایا، اسبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے احد پہاڑ رک جا، ٹھہر جا، اس وقت تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ نبی علیہ السلام نے گویا کہ عمر کے بارے میں بتلا دیا تھا کہ عمر تجھے شہادت کا مقام نصیب ہوگا۔ پھر حضرت عمر بھی دعا یہی کرتے تھے، اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ اللہ نے پیغمبر کے شہر کے اندر عمر کو شہادت کی موت دے دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے دور میں آپ کے پاس ایک شخص آیا، ابو لولو، جو مذہباً نصرانی عیسائی تھا، غیر مسلم تھا۔
حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھا، دستکاری کا کام کرتا تھا، بہترین ایک کاریگر تھا، چکیا وغیرہ بناتا تھا۔ اس نے آ کے کہا امیر المؤمنین مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا بتاؤ کیا کام ہے؟ وہ کہنے لگا امیر المؤمنین میرے آقا نے میرے اوپر روزانہ کی جو آمدنی مقرر کی ہوئی ہے وہ آمدنی بہت زیادہ ہے۔ حضرت مغیرہ کا چونکہ وہ غلام تھا اور مغیرہ نے کہا ہوا تھا کہ روزانہ اتنے پیسے اتنی آمدنی تو نے مجھے لا کر دینی ہے، امیر المؤمنین یہ آمدنی زیادہ ہے، آپ میرے آقا سے بات کریں تاکہ وہ آمدنی کم کر دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تیرا آقا تیرا سردار کتنی آمدنی کا مطالبہ کرتا ہے؟ امیر المؤمنین اتنا مانگتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ کوئی مشکل اور زیادہ نہیں ہے، تمہیں اتنے بہترین فن آتے ہیں، کاریگر ہو، تم یہ کما کر اپنے آقا اور سردار کو دے سکتے ہو۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ پیسہ اتنا زیادہ نہیں ہے تو وہ اپنے دل کے اندر عمر سے ناراض ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک کام کرتے ہیں، تو چکی بناتا ہے میرے لیے ایک بہترین اور اچھی چکی بنا، میں اور لوگوں کی بنسبت تجھے زیادہ پیسے دوں گا، تجھے زیادہ رقم مل جائے گی۔ تو اس ابو لولو نے کہا عمر میں آپ کے لیے ایک ایسی اچھی چکی بناؤں گا جس کی شہرت مشرق اور مغرب کے اندر ہوگی۔ یوں سمجھیں وہ دوسرے لفظوں کے اندر امیر المؤمنین عمر کو دھمکی دیتا ہے کہ عمر جب مجھے موقع ملے گا تو میں آپ کو نقصان اور ایذا پہنچاؤں گا، آپ کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا، جب آپ دنیا سے جائیں گے تو آپ کی شہرت مشرق اور مغرب کے اندر ہوگی۔ جب وہ شخص واپس چلا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے کہا کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے کہا امیر المؤمنین گرفتار کر لیں۔ تو حضرت عمر کا جواب کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب تک مجرم اپنا جرم نہ کرے اس وقت تک حد اور تعزیر قائم نہیں ہو سکتی۔ اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم اپنوں کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں، فلاں یوں کہہ دے گا، فلاں نے یوں کہا تھا، اس نے یہ جملہ کہا تھا، جب یہ بات ہو سکتی ہے تو اندر اس سے زیادہ کچھ اور ہوگا۔ اپنی طرف سے اندازے نہ لگایا کریں۔ جب بندہ اپنی طرف سے اندازے لگاتے یوں ہو جائے گا، یوں کر دے گا، یوں کہے گا، تو بندہ مختلف قسم کی پریشانیوں کے اندر خود بخود مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ شخص وہاں سے واپس چلا گیا۔ ذی الحجہ کی 27 یا 28 تاریخ تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک معمول تھا، جب بھی مسجد کے اندر نماز کے لیے تشریف لاتے تو آپ صفوں کو سیدھا کرتے ہوئے مصلی کے اوپر تشریف لاتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور کے اندر صفوں کی درستگی کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا تم اپنی صفوں کو درست رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر اختلاف پیدا فرما دے گا، تمہارے دلوں کے اندر نفرتیں پیدا ہو جائیں گی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا معمول یہ تھا جب میرے محبوب مصلی کے اوپر کھڑے ہو جاتے تو آپ مقتدیوں کی طرف دیکھ کے فرماتے اپنی صفیں سیدھی کر لو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ یہ حکم دیا کرتے تھے، اور جب کوئی نمازی صف سے آگے پیچھے ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بندے کو لائن کے اندر سیدھا کر دیا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطعہ قطعہ اللہ، جن لوگوں نے صف بندی کی، جنہوں نے صف بندی کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو جوڑ دے گا، اور جن لوگوں نے صف بندی کو ختم کیا، صف بندی کا اہتمام نہ کیا، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت اور عنایت سے محروم کر دے گا۔ صفوں کی درستگی پر اللہ دلوں کے اندر
محبت الفت پیدا فرما دیتے ہیں، اللہ دلوں کو جوڑ دیتے ہیں، اور جہاں صفیں درست نہیں ہوتی، نمازی آگے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر نفرتیں پیدا کر دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں نماز کے اندر مل کے کھڑا ہونا چاہیے، کندھے سے کندھا ملانا چاہیے۔ جب صفوں کے درمیان کمی ہوتی ہے، فاصلہ ہوتا ہے، تو شیطان صفوں کے درمیان، نمازیوں کے درمیان گھس آتا ہے، حتیٰ کہ وہ مختلف قسم کے وساوس کے اندر نمازی کو مبتلا کرتا ہے، اور بندے کی نماز کی خشوع و خضوع کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک تو نماز کے اندر صفوں کو درست رکھا کریں، اور دوسری ایک بات سمجھ لیں جس کو فتاوی شامی کے اندر لکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت امام کے اوپر نازل ہوتی ہے، امام کے بعد مقتدیوں کے اندر جس بندے کے اوپر سب سے زیادہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اس بندے کے اوپر نازل ہوتی ہے جو امام کے بالکل پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ گویا کہ پوری مسجد کے اندر جتنے بھی نمازی ہوتے ہیں، تو تمام نمازیوں کے اندر سب سے زیادہ رحمت کا حقدار، رحمت کا مستحق وہ بندہ ہوتا ہے جو امام کے بالکل پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ اس کے بعد رحمتیں دائیں طرف والوں کے اوپر نازل ہوتی ہے، پھر بائیں طرف جو امام کے کھڑے ہوتے ہیں ان کے اوپر رحمت نازل ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی مسجد کے اندر آ کے داخل ہوں، صفوں کے اندر بیٹھنا ہو، اگر امام کے پیچھے جگہ مل جائے تو امام کے بالکل پیچھے بیٹھا کریں، تاکہ اللہ کی جو رحمت امام کے اوپر نازل ہو، اللہ تعالیٰ وہ رحمت ہمارے اوپر بھی نازل فرما دے۔ اور حضرات صحابہ کرام کی یہ تمنا، یہ چاہت ہوا کرتی تھی کہ ہم امام کے بالکل پیچھے جا کے بیٹھیں۔ جیسے آپ نے بارہا واقعہ سنا ہوگا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، خواب کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، آپ فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے۔ آپ نے نماز کے اندر مخصوص صورتوں کی تلاوت فرمائی، نماز سے فراغت پر مقتدیوں کی طرف رخ انور کر کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت دروازے سے اندر داخل ہوئی، اس کے ہاتھ میں کھجوروں کی پلیٹ تھی، اللہ کے نبی کو ہدیہ کے طور پہ پیش کر دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کھجور اٹھا کے علی کو دی کہ علی یہ کھجور کھا لو۔ حضرت علی فرماتے جب میں نے کھجور کو منہ میں رکھا، چبانا شروع کیا، مجھے اتنا مزہ آیا کہ اچانک آنکھ کھل جاتی ہے۔ میں بڑا پریشان ہوا، تہجد کا وقت تھا، میں نے نفل ادا کیے، پھر نماز کے لیے مسجد نبوی کی طرف چلا گیا۔ مجھے مسجد کے اندر امام کے بالکل پیچھے نماز پڑھنے کی جگہ مل گئی۔ گوئے کہ صحابہ کرام متلاشی ہوتے تھے کہ امام کے بالکل پیچھے جگہ ملے، اور فجر کی نماز کا وقت تھا، فرماتے امام کے مصلی کے بالکل پیچھے مجھے جگہ ملی تو میں وہیں پہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا حضرت عمر نماز پڑھانے کے لیے اسی انداز میں چلتے ہوئے تشریف لائے جس طرح خواب کے اندر میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چلتے ہوئے دیکھا تھا۔ عمر نے مصلی نبوی کے اوپر کھڑے ہو کر انہی صورتوں کی تلاوت فرمائی جو میں نے خواب کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے سنی تھی۔ جب عمر نماز سے فارغ ہوئے تو مقتدیوں کی طرف چہرہ کر کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت دروازے سے اندر داخل ہوئی، اس کے ہاتھ میں کھجوروں کی پلیٹ تھی، امیر المؤمنین کو ہدیہ پیش کر دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں امام کے، عمر کے بالکل پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ عمر نے وہ پلیٹ بائیں ہاتھ میں پکڑی اور دائیں ہاتھ سے کھجور اٹھا کے مجھے دی کہ علی یہ کھجور کھا لو۔ حضرت عمر نے علی کو کھجور سب سے پہلے کیوں دی؟ کیونکہ علی امام کے بالکل پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو علی تمام صحابہ کے اندر کھجور لے جانے میں سبقت لے جاتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے میں نے کھجور منہ میں رکھی، چبانا شروع کیا تو مجھے اتنا مزہ آیا، میں نے کہا عمر ایک کھجور اور دے دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی فراست پہ میں قربان جاؤں، اللہ نے کتنا نور فراست عطا فرمایا تھا۔ حضرت عمر نے علی کی طرف دیکھ کے کہا علی، اگر رات تجھے خواب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کھجوریں دی ہوتی، میں آپ کو 2 کھجوریں دے دیتا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام امام کے بالکل پیچھے جگہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو ہمیں چاہیے کہ جب مسجد کے اندر آئیں تو امام کے بالکل پیچھے بیٹھیں، اگر وہ جگہ پور ہو چکی ہے تو پھر دائیں اور بائیں بیٹھیں۔ ایک مسئلہ اور سمجھ لیں، ہمارے ملک پاکستان کے اندر جو صفوں کی ترتیب ہے، وہ صفوں کی ترتیب اور نماز کے لیے کھڑا ہونے کا جو عمل ہے وہ گھڑی کی آواز کے اوپر ہوتا ہے۔
یعنی جب گھڑی کے اندر ٹائم ہو جاتا ہے اور وہاں سے قد قامت الصلاۃ کی آواز آتی ہے یا گھنٹی بجتی ہے تو تمام حضرات کھڑے ہو جاتے ہیں، امام چاہے ہو یا نہ ہو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کھڑا ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے استاذ الحدیث تھے، انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے سب سے بہترین اور سنت کا طریقہ یہ ہے، جو سنت کے زیادہ قریب ہے، کہ جو تکبیر کہنے والا ہے، اقامت کہنے والا ہے، سب سے پہلے وہ اٹھے۔ مثال کے طور پہ عشاء کی نماز کا وقت ہے، 9 بجے عشاء کی نماز ہونی ہے، اب گھڑی کے اندر 9 پورے ہو چکے ہیں، تو سب سے پہلے تکبیر کہنے والا اٹھے اور وہ اللہ اکبر کہے۔ جو ہی اس کی زبان سے اللہ اکبر نکلے تو سارے مقتدی حضرات صفوں کے اندر کھڑے ہو جائیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب مؤذن تکبیر کہے تو اس وقت ہم کھڑے ہوں۔ تو صفوں کو درست کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ صفوں کو سیدھا کرتے تو بعض مرتبہ صفوں کے اندر چکر لگایا کرتے تھے، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی صفوں کے اندر جا کے دیکھتے کوئی بندہ صف سے آگے بڑھا ہوا تو نہیں ہے، کوئی صف سے پیچھے تو نہیں ہے۔ آپ کا کوئی صف سے آگے پیچھے نظر آتا تو لائن کے اندر بالکل سیدھا کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مصلی نبوی کے اوپر تشریف لائے، ذی الحجہ کی 27 یا 28 تاریخ تھی۔ آپ نے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہی نیت باندھی تو ابو لولو، جس نے کہا تھا کہ عمر میں آپ کو ایک ایسی اچھی چکی بنا کر دوں گا جس کی شہرت مشرق اور مغرب کے اندر ہوگی، وہ انتظار اور طاق میں تھا کہ جو ہی یہ نیت باندھے تو میں حملہ کروں۔ اس کے پاس ایک نیزہ تھا جسے چادر کے اندر چھپایا ہوا تھا، اس نے فوراً امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر حملہ کر دیا۔ چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اندھیرے کے اندر نماز پڑھایا کرتے تھے اور لمبی صورتوں کی فجر کی نماز میں تلاوت کیا کرتے تھے، جو ہی امیر المؤمنین حضرت عمر کے اوپر اچانک نیزے سے وار ہوا تو آپ زخمی ہو کر مصلی نبوی کے اوپر گر جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو کر نیچے گرے، آپ کو اتنا بھی گوارا نہیں تھا کہ نماز کچھ دیر کے لیے مؤخر ہو جائے۔ آپ نے فوراً پیچھے عبد الرحمن بن عوف کے کپڑے کو پکڑ کر آگے کی طرف عبد الرحمن کو کھینچا تاکہ عبد الرحمن لوگوں کو نماز پڑھا سکے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مصلی نبوی کے اوپر تشریف لائے۔ یہاں پہ شریعت مطہرہ کا مسئلہ سمجھ لیں، اسی وجہ سے علماء کرام اور شریعت مطہرہ ہمیں حکم دیتی ہے کہ امام کے بالکل پیچھے اور پہلی صف کے اندر اہل علم حضرات کو کھڑا ہونا چاہیے، تاکہ اگر امام کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، کسی کو نائب بنانا پڑے تو وہ اہل علم کو نائب بنا سکے۔ اگر امام سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اہل علم امام کو لقمہ دے سکے۔ اہل علم حضرات کا امام کے بالکل پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، جیسے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عمر فاروق کے بالکل پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف مصلی نبوی کے اوپر آئے اور عبد الرحمن بن عوف نے فجر کی نماز مختصر پڑھائی، چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ آپ نے نماز پڑھا دی، ورنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو معمول تھا وہ لمبی صورتوں کا تھا۔ بعض جگہ آتا ہے کہ حضرت عمر بعض مرتبہ فجر کی نماز میں سورہ یوسف کی تلاوت کر لیا کرتے تھے، سورہ یوسف کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم یہ ہے کہ فجر کی نماز کے اندر طوال مفصل کو پڑھا جائے۔ طوال مفصل کسے کہتے ہیں؟ سورۃ الحجرات سے لے کر سورۃ البروج تک، اس کے درمیان کا حصہ جو ہے ان میں سے کوئی سورت پڑھی جائے۔ اور جمعہ والے دن فجر کی نماز کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم یہ ہے کہ سورۃ الدہر کی تلاوت کی جائے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام فجر کی نماز سنتوں کے اندر سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ فجر کی سنتوں کے اندر ان 2 سورتوں کی تلاوت کر کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے اوپر عمل کیا کریں۔ اس سے ایک مسئلہ اور سمجھ میں آیا کہ اگر نماز کے آداب اور سنتوں میں سے حالات کے پیش نظر کمی پیشی کرنا چاہیں تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔
حالات کے پیش نظر کسی ادب سنت اور مستحب عمل کو چھوڑنا پڑے تو شریعت مطہرہ اس کی اجازت دیتی ہے، جیسا کہ عبد الرحمن بن عوف نے حالات کے پیش نظر فجر کی نماز جو ہے وہ مختصر کرا دی۔ اب دوسری طرف جس نے حضرت عمر کے اوپر نیزے سے وار کیا تھا، حضرت عمر کے اوپر وار کرنے کے بعد وہ پیچھے کی جانب آیا، صحابہ کرام مل کے کھڑے ہوئے تھے۔ جب اس نے باہر نکلنے کا راستہ نہ دیکھا، راستہ نظر نہ آیا، تو صحابہ کرام کے اوپر نیزے کے ساتھ بلا امتیاز وار کرنے شروع کر دیے، حتیٰ کہ اس وار کے نتیجے میں تقریباً 17 صحابہ کرام زخمی ہو جاتے ہیں۔ 17 صحابہ کرام کو اس غلام نے زخمی کر دیا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بڑی چادر تھی، انہوں نے اس غلام کی طرف چادر کو پھینکا، وہ چادر بڑی تھی، اس چادر کے اندر وہ غلام آیا، حضرات صحابہ کرام نے جا کے اسے پکڑ لیا۔ جب اس غلام نے دیکھا کہ اب میں گرفت کے اندر آ چکا ہوں، بھاگ نہیں سکتا، تو ہاتھ کے اندر جو نیزہ تھا، جس نیزے کے ساتھ عمر کو زخمی کیا تھا، اسی نیزے کے ساتھ اپنے اوپر وار کرتا ہے، خودکشی کا مرتکب ہوتا ہے اور موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ جب نماز ختم ہوئی، حضرات صحابہ کرام عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، آپ زخمی حالت کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ مجھے زخمی کس نے کیا ہے، میرے اوپر وار کس نے کیا ہے؟ لوگوں نے بتلایا کہ فلاں شخص ہے۔ حضرت عمر نے 2 جملے ارشاد فرمائے۔ حضرت عمر نے فرمایا، میں نے تو اس شخص کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا تھا اور اس نے مجھے جواب کے اندر یہ بدلہ دیا۔ اور پھر حضرت عمر نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ میری موت کسی مسلمان کے ہاتھوں نہیں ہوئی، چونکہ مارنے والا غیر مسلم تھا، نصرانی تھا، عیسائی تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ بات بڑی ناپسند ہے کہ مسلمان کی تلوار مسلمان کے خلاف ہی استعمال ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کر حضرات صحابہ کرام گھر لے گئے۔ حضرات صحابہ کرام نے عمر کے زخم کی طرف دیکھا تو زخم گہرا تھا۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زخم جان لیوا ہے یا معمولی ہے، چنانچہ اس زخم کو پرکھنے کے لیے حضرات صحابہ کرام نے امیر المؤمنین کو شربت پیش کیا۔ وہ شربت امیر المؤمنین کے پیٹ کے زخم سے باہر نکل جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دودھ پیش کیا گیا، وہ دودھ آپ کے پیٹ کے زخم سے باہر نکل جاتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام سمجھ گئے کہ زخم گہرا ہے، اس حالت کے اندر عمر کا بچنا بڑا مشکل ہے، اس حالت کے اندر عمر نہیں بچ سکتے۔ اسی دن یا اگلے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کے لیے ایک نوجوان آیا۔ وہ نوجوان عمر کے پاس بیٹھ گیا اور عمر کی طرف دیکھ کے کہا، امیر المؤمنین، اللہ رب العزت نے آپ کو عجیب و غریب فضائل سے نوازا ہے، آپ سابقون الاولون میں سے ہیں، آپ نے ابتداء کے اندر کلمہ پڑھا ہے، آپ مراد مصطفیٰ ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت کئی سال تک نصیب ہوئی، پھر اللہ نے آپ کو خلافت کا نظام عطا فرمایا تو آپ نے عدل و انصاف کی بہترین مثال قائم کر دی، اور اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت کے مرتبے کے اوپر فائز فرما دیا، آپ کی گویا کہ موت بھی عظیم ترین ہوگی۔ جو ہی اس نوجوان نے عمر کے فضائل بیان کیے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ آپ نے اس نوجوان کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہا، اے نوجوان، تو نے میری یہ فضیلت بیان کی ہے، اگر تو عمر سے پوچھتا ہے تو میں سچ کہتا ہوں، قیامت کے دن رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہنچ کر عمر برابر سرابر چھوٹ جائے، نہ تو عمر کو عذاب ملے نہ ثواب ملے، تو عمر اس کو اپنے لیے غنیمت سمجھے گا۔ ہم عمر کی اس جملے کو گہرائی سے دیکھیں،
گہرائی سے سنے، گہرائی سے پڑھے کہ عمر نے کیا کہا۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر عمر برابر سرابر چھوٹ جائے، نہ تو عذاب ملے نہ ثواب ملے، تو عمر اس کو اپنے لیے غنیمت سمجھے گا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تو میرے محبوب نے کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عمر میں نے جنت کے اندر تیرا خوبصورت محل دیکھا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے فرمایا تھا، عمر تو جس راستے سے گزرتا ہے شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ وہ عمر جس کی بیٹی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کے نکاح میں آتی ہے، وہ عمر جس کے لیے پیغمبر رات کے اندھیرے میں غلاف کعبہ پکڑ کر ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے آپ عمر بن خطاب کو اللہ سے مانگتے ہیں۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جس نے قیصر و کسریٰ کو زیر کر کے رکھ دیا، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جس نے 27 مشورے فرش کے اوپر پیغمبر کو دیے، اللہ تعالیٰ نے عرشوں سے قرآن بنا کے اتار دیا، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بارے میں کہا کرتے تھے کاش عمر پیدا ہی نہ ہوتا۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جن کی زندگی کے اندر سادگی پائی جاتی ہے۔ میں نے پچھلے سوموار کو بھی واقعہ بیان کیا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب ابو عبیدہ کو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو ابو عبیدہ کے کپڑوں کے اوپر تقریباً حضرت عمر کے کپڑوں کے اوپر تقریباً 17 پیوند لگے ہوئے تھے۔ وہ پیوند والے کپڑے استعمال کیا کرتے تھے، خشک ٹکڑے پانی کے اندر بھگو کے استعمال کرتے تھے، پوری رات نماز پڑھتے ہوئے گزر جایا کرتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی فجر کی نماز پڑھاتے تھے تو ہمیشہ کے لیے ان صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے جس کے اندر قیامت کا تذکرہ آتا تھا، جس کے اندر جہنم کا تذکرہ آتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بعض مرتبہ نماز پڑھاتے ہوئے رونے کی آواز اتنی بلند ہو جاتی کہ آخر صفوں تک عمر کی آواز جایا کرتی تھی۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جن کو اتنا ڈر اور خشیت الہی کی نعمت مل چکی تھی، امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جہاد کے سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے کے اندر پڑاؤ ڈالا، قریب مکانات تھے، بچیاں گھروں سے نکل کر قافلے کے پاس آئی، پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ لوگوں نے جواب دیا مدینہ طیبہ سے آئے ہیں۔ بچی کہنے لگی عمر کو جانتے ہو؟ عمر کو جانتے ہو؟ حضرت عمر فاروق اسی قافلے کے اندر موجود تھے۔ آپ بچی کے پاس گئے، کہا جی ہاں میں عمر کو جانتا ہوں، عمر سے کیا کام ہے؟ بچی کہنے لگی سنا ہے وہ ہمارا بادشاہ ہے، وہ ہمارا خلیفہ ہے، رعایا کا امیر ہے، عمر کو جا کے میرا پیغام دینا، عمر مجھے کھانے کے لیے روٹی نہیں ملتی، میرا پیٹ نہیں بھرتا، اگر تو نے میری روٹی کا انتظام نہ کیا تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عمر تیری شکایت لگاؤں گی۔ حضرت عمر فاروق جب بچی کا یہ جملہ سنتے ہیں، حضرت عمر فاروق اپنا ذاتی اونٹ اس بچی کے پاس لے کے آئے اور بچی سے کہا کہ یہ اونٹ آپ کا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ کو عمر کی شکایت نہ لگانا۔ وہ عمر جو کہا کرتے تھے اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا مرے گا تو قیامت کے دن عمر سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جن کے دل کے اندر خشیت الہی اتنی موجزن ہو چکی تھی، مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، رات کا وقت ہے، ماں اپنی بیٹی سے کہتے بیٹی بکری نے دودھ تھوڑا دیا ہے، دودھ کے اندر پانی زیادہ ملا لو، تو بچی کہنے لگی امی عمر نے منع کیا ہے کہ دودھ کے اندر پانی نہیں ملانا۔ بچی کی ماں کہنے لگی بیٹی اس وقت کون سا عمر دیکھ رہا ہے؟ بچی کے دل کے اندر خوف خدا تھا، بچی کے دل کے اندر خشیت الہی کی نعمت تھی۔ وہ بچی رات کے اندھیرے میں اپنی ماں سے کہنے لگی امی اگر عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب میں نے رات کے اندھیرے میں ایک گھر کی چار دیواری کے اندر سے نکلنے والے اس جملے اور بول کو سنا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اس وقت بھی اس دھرتی کے اندر عمر کی موجودگی کے اندر گھر کے اندر ایسی بچی کے دل کے اندر اللہ کی خشیت پائی
بتائی جاتی ہے جو رات کے اندھیرے میں اپنی ماں سے کہتی ہے امی اگر عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اگلے دن بچی اور ماں کو اپنے گھر بلایا تو امیر المؤمنین نے فرمایا بوڑھی اماں تیری بیٹی جوان ہو چکی ہے، میرا بیٹا جوان ہو چکا ہے، میں اپنے بیٹے کے لیے آپ سے بیٹی کا رشتہ مانگتا ہوں، اپنی بیٹی میرے بیٹے کے نکاح میں دے دیں۔ تو بوڑھی ماں کہنے لگی عمر مدینہ طیبہ کے اندر اور بھی زیادہ خوبصورت لڑکیاں ہوں گی، آپ کی نگاہ انتخاب میرے گھر کے اوپر کیوں پڑی؟ امیر المؤمنین نے جواب دیا تیری بچی کے دل میں خوف خدا پایا جاتا ہے، میں نے رات کے وقت تیری بچی کا بول سنا امی عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ بچی کا نکاح امیر المؤمنین کے بیٹے سے ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے بہو کے ذمہ لگایا رات کے وقت، اور جب میں صبح لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے جاؤں تو نے یہی جملہ دہرانا ہے عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق جب صبح کے وقت جاتے بہو یہی جملہ استعمال کرتی، رات کے وقت گھر میں تشریف لاتے بہو یہی جملہ استعمال کرتی، عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق کو پوری رات نیند نہیں آتی تھی، عمر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا کرتے تھے عمر تیرا رب تجھے اس وقت بھی دیکھ رہا ہے۔ کون جانتا تھا جس بچی کے دل میں خوف الہی کی یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ اس بچی کی نسل کے اندر اولیاء اللہ کو پیدا فرمائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس بچی کی نسل کے اندر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسے ولی کو پیدا فرما دیا، اور جنہیں ثانی عمر کہا جاتا تھا۔ تو عمر کے اندر خوف خدا پایا جاتا تھا، لیکن عمر نے کیا کہا اگر قیامت کے دن برابر سرابر چھوٹ جاؤں، یہ الفاظ جو ہیں شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے استعمال کیے ہیں، اگر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عمر برابر سرابر چھوٹ جائے، نہ ثواب ملے نہ عذاب ملے، تو عمر کے لیے غنیمت ہے۔ سالکین کے لیے ایک بہترین نکتہ، کوئی بھی سالک، کوئی بھی عبادت گزار، کوئی بھی ذاکر اپنے اعمال کے اوپر بالکل نہ اترائے۔ اپنے اعمال، اپنی محنت، اپنی مشقت، اپنے کاموں کے اوپر بندے کو بھروسہ نہیں ہونا چاہیے۔ بندہ صدقات دیتا ہے، محنتیں کرتا ہے، اگر اللہ کو پسند نہ آئے پھر کیا ہوگا؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ اور اسی وجہ سے ہمارے بزرگوں نے فرمایا اگر آج کی مجلس کے اندر آپ یہی نکتہ، یہی جملہ لے کر چلے جائیں اور اس کو یاد کر لیں تو آپ کا آنا، آپ کا بیٹھنا قبول ہو گیا۔ اکابرین کیا فرماتے ہیں؟ کرتا رہے اور ڈرتا رہے، کرتا رہے اور ڈرتا رہے۔ اسی وجہ سے میرے حضرت فرماتے ہیں اللہ سے بندہ دو نعمتیں مانگے، اللہ اپنا در بھی دے دے، اپنا ڈر بھی دے دے۔ جسے اللہ کا در ملتا ہے اسے اعمال کی توفیق ملتی ہے، جسے اللہ کا در ملتا ہے اسے قبولیت والی زندگی ملتی ہے، جسے ڈر ملتا ہے اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک نوجوان کسی بوڑھے کے پاس گیا، نوجوان نے بوڑھے سے جا کے کہا کہ حضرت درد کسے کہتے ہیں، درد کسے کہتے ہیں؟ وہ بزرگ لگتا ہے کسی اللہ والے کی صحبت کے اندر وقت گزارنے والے تھے، تو اس بوڑھے نے کہا بیٹا درد 3 حروف سے مل کر بنا ہے، پہلی دال ہٹا دو تو رد بنتا ہے، دوسری دال ہٹا دو تو در بنتا ہے۔ جب بندہ محبوب کا در چھوڑتا ہے تو محبوب اس کو رد کر دیتا ہے، اور جس کو محبوب رد کر دیتا ہے وہ دردوں میں زندگی گزارتا ہے۔ اگر ہمیں رب کا در مل گیا، رب کا ڈر مل گیا، اللہ تعالیٰ بہت ساری پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیں گے۔ اپنے کسی بھی عمل کے اوپر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہی وجہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر بندہ اللہ کے فضل کی وجہ سے جنت کے اندر جائے گا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ہاں میں بھی اللہ کے فضل کی وجہ سے جنت کے اندر جاؤں گا۔ کسی بھی عمل کے اوپر بھروسہ اعتماد نہیں ہونا چاہیے، کرتا رہے اور
ڈرتا رہے، کرتا رہے اور ڈرتا رہے۔ جب یہ نعمت مل گئی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبولیت والی زندگی دے دیں گے۔ اس نوجوان کو امیر المؤمنین نے یہ جواب دیا۔ جب وہ نوجوان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے اٹھ کے جانے لگا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر اس نوجوان پہ پڑی۔ اس نوجوان نے تہبند باندھی ہوئی تھی اور تہبند ٹخنوں سے نیچے تھی۔ حضرت عمر نے قریبی ساتھی سے کہا کہ اس نوجوان کو بلاؤ۔ وہ نوجوان آیا۔ حضرت عمر نے اس نوجوان کی طرف دیکھ کے کہا کہ بیٹا اپنی تہبند ٹخنوں سے اوپر کر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور تعلیم یہ ہے، چادر شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، جس کی چادر تہبند شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ حصہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ جب ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر کریں تو لوگ کہتے ہیں دنیا چاند پہ چلی گئی، اور مولوی وہی 1400 سال پہلے کی بات کہتا ہے کہ ٹخنے ننگے کر لو، داڑھی رکھو۔ دنیا مریخ پہ چلی گئی اور مولوی 1400 سال پہلے کی بات کرتا ہے۔ ہم دنیا والوں سے کہتے ہیں کہ دنیا چاند پہ جائے، مریخ پہ جائے، بے شک سورج پہ جائے۔ سورج پہ جا سکتی ہے، جو جائے گا اپنا کام خود خراب کرے گا، جہاں مرضی آئے وہ جائے۔ ہم نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت کو اپنے سینے کے ساتھ لگانا ہے۔ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنا ہے۔ یہ جو ہم نے چہرے کے اوپر سنت رسول سجائی ہوئی ہے، آخر کیوں؟ نبی علیہ السلام کی مبارک سنت ہے۔ ہم نے جو پگڑی باندھی ہے، نبی علیہ السلام کا مبارک طریقہ ہے۔ ہم نے جو سفید لباس کا استعمال کیا، پیغمبر کا مبارک رنگ یہی تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سفید کلر محبوب تھا۔ ہم شلوار ٹخنوں سے اوپر کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کا مبارک طریقہ یہی تھا۔ اور بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے اور بتایا ہے کہ فلاں حصہ جہنم کی آگ میں جلے گا، یہ تو اس بندے کے لیے ہے جو تکبر کی وجہ سے لٹکاتا ہے، جو تکبر کی وجہ سے شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، تہبند نیچے رکھتا ہے، یہ وعید اس کے لیے ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کون بندہ یہ بتا سکتا ہے کہ یہ چادر، یہ شلوار ٹخنوں سے نیچے تکبر کی وجہ سے، یہ ویسے ہی ہے؟ میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، جب سے یہ کائنات بنی ہے اس دن سے لے کر آج تک کسی متکبر نے اپنے تکبر کا اعتراف کیا ہے؟ کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں تکبر کرتا ہوں، میں متکبر ہوں؟ آج تک اس نے اقرار نہیں کیا، اعتراف نہیں کیا۔ دنیا کے اندر واحد ہستی ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے اندر ذرہ برابر تکبر نہیں ہے، وہ صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا معمول کیا تھا؟ میرے محبوب نے پوری زندگی ٹخنوں سے اوپر چادر کا اہتمام کیا ہے، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چادر نصف پنڈلی تک رکھا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے کبھی بھی اپنی چادر کو ٹخنوں سے نیچے نہیں رکھا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ نبی علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنی شلوار اور چادر کو ٹخنوں سے اوپر رکھا کریں۔ حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واعظ کے اندر فرمایا ہے، شب قدر کے اندر اللہ ہر بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں، جو بندہ اپنی شلوار اور چادر ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے اللہ اس رات کے اندر اس متکبر کی مغفرت نہیں فرماتے۔ حضرت عمر نے اس نوجوان کو نصیحت فرمائی، اس نوجوان نے اپنی تہبند کو اوپر کر لیا۔ اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ اگر کبھی بھی کوئی غلطی نظر آ جائے اور نصیحت کرنے والا نصیحت کر سکتا ہے تو نصیحت غلطی کرنے والوں کو ضرور کرے۔ عمر زخمی ہو چکے ہیں، موت عمر کے دروازے کے اوپر یوں سمجھے کھڑی ہوئی ہے، حضرت عمر نے اس وقت بھی نصیحت کرنا نہیں چھوڑی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لوگ عیادت کے لیے جمع ہوئے تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا۔ عبداللہ کو بلا کے فرمایا، بیٹا عبداللہ، میرے ذمے اتنا قرضہ ہے، میں آپ کو اپنا نمائندہ بناتا ہوں کہ آپ میری طرف سے میرا قرضہ ادا کر دیں، اور دوسرا اسی وقت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ اور امی عائشہ صدیقہ سے کہو عمر بن خطاب
اجازت مانگتے ہیں کہ اللہ کے نبی اور ابو بکر کے پہلو کے اندر عمر دفن ہو جائیں۔ بیٹا امی عائشہ صدیقہ کو جا کر یہ نہ کہنا امیر المؤمنین اجازت مانگتے ہیں، بلکہ خطاب کا بیٹا عمر اجازت مانگتا ہے، اس طریقے سے الفاظ استعمال کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما امی عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ گئے تو اماں جان رو رہی تھی، چونکہ ان کو اطلاع مل چکی تھی امیر المؤمنین شدید زخمی ہے۔ حضرت عبداللہ نے جا کے کہا اماں میرے والد عمر نے بھیجا ہے اور مجھے یوں کہا کہ اس طریقے سے الفاظ استعمال کرنے ہیں، عمر آپ سے اجازت مانگتا ہے مرنے کے بعد میں اللہ کے نبی اور ابو بکر کے پہلو کے اندر دفن ہو جاؤں، کیا آپ اجازت دیں گی؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا بیٹا عبداللہ میں نے یہ جگہ اپنے لیے سوچی ہوئی تھی، لیکن عمر کا میرے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے، میں اپنی ذات کے اوپر اپنے بیٹے عمر کو ترجیح دوں گی، عمر کو یہاں پہ دفن ہونے کی اجازت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اماں جان کا یہ پیغام لے کر اپنے والد عمر کے پاس پہنچے۔ حضرت عمر کی نظر عبداللہ پہ پڑی، بیٹے عبداللہ کو بلایا، بیٹا کیا خبر ہے؟ حضرت عبداللہ نے جواب دیا ابو جان اچھی خبر ہے، اماں جان نے دفن ہونے کی اجازت دے دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹا عبداللہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں مجھے غسل دے کر کفن پہنا کر روضہ مبارک کے باہر رکھ دینا، اماں جان سے پھر اجازت مانگنا اماں آپ کا بیٹا غلام عمر آ چکا ہے، امیر المؤمنین نہ کہنا، عمر کہہ کے اجازت مانگنا کہ عمر آ چکا ہے، کیا عمر کو اندر دفن ہونے کی اجازت ہے؟ بیٹا اگر اماں اجازت دے دے تو اندر دفن کر دینا، ورنہ مجھے جنت البقیع قبرستان کے اندر دفن کر دینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ وصیت فرمائی، اور جس نے بعد کے اندر خلیفہ بننا تھا تو اس کو چند نصیحت ارشاد فرمائی جو کنز العمال اور جامع ترمذی کے اندر بھی موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے والد عمر کے پاس تھے تو لوگوں نے کہا عمر اپنے بعد اپنا جانشین مقرر کر دیں، اپنا خلیفہ متعین کر دیں، اور ان لوگوں میں سے کسی نے کہا امیر المؤمنین آپ اپنے بیٹے عبداللہ کو اپنا جانشین بنا دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کے اوپر اچانک مسکراہٹ آئی تو آپ نے مسکراتے چہرے کے ساتھ لوگوں کی طرف دیکھ کے فرمایا اسے خلیفہ بنا دوں جسے اپنی بیوی کو طلاق دینی نہیں آتی؟ واقعہ کیا تھا؟ حضرت عبداللہ بن عمر کو ایک مرتبہ اپنی بیوی کے اوپر غصہ آیا تو انہوں نے غصے کے اندر حالت حیض میں اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی، اور حالت حیض کے اندر مخصوص ایام کے اندر بیوی کو طلاق دینا جائز نہیں ہے، اگرچہ طلاق ہو جاتی ہے لیکن بندہ گناہگار ہوتا ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو آپ نے عبداللہ سے فرمایا عبداللہ تجھے مسئلے کا علم نہیں ہے کہ بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی؟ عبداللہ تو نے غلط کام کیا ہے، جب بھی شرعی عذر کی وجہ سے بیوی کو طلاق دینی ہو تو ہمیشہ کے لیے پاکی کے ایام میں بیوی کو طلاق دیا کرو۔ تو حضرت عمر نے عبداللہ کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ اسے جانشین بناؤں جسے بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ ہی نہیں آتا، اور حضرت عمر نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا 12 سال تک خلافت کا پھندا یہ خطاب کے بیٹے عمر کے گلے کے اندر پھنسا رہا، اب عمر نہیں چاہتا کہ یہ پھندا کسی اور کے گلے کے اندر جائے، میں اپنی اولاد میں سے کسی کو جانشین مقرر نہیں کرتا۔ لوگ خاموش ہو گئے۔ بخاری شریف کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے پاس تھا، حضرت عمر نے مجھے بلا کے فرمایا بھتیجے باہر جاؤ اور معلوم کر کے آؤ کہ میرے علاوہ کتنے اور لوگ زخمی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نبی علیہ السلام کے چچا عباس کے بیٹے ہیں، آپ کے کزن لگتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں باہر گیا، صورتحال کا جائزہ لیا، لوگوں سے معلوم کیا، میں امیر المؤمنین کے پاس پہنچا تو پورا کمرہ لوگوں سے بھرا ہوا تھا، لوگ دور قریب سے عیادت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے آگے جانے کی جگہ نہ ملی اور میں نے گردنوں کو پھلانگ کر آگے جانا مناسب نہیں سمجھا،
یہ جو بعض مرتبہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو گردنیں پھلانگ کر امام اور خطیب کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جمعۃ المبارک کا خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجلس فقد آذیتا، بیٹھ جا، تو نے لوگوں کو تکلیف دی ہے، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جاؤ، لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے جانا جائز نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی صف کی بڑی فضیلت ارشاد فرمائی۔ ایک حدیث کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پہلی صف کے اندر نماز پڑھنے کی فضیلت کا پتہ چل جائے، اگر انہیں گھٹنوں کے بل چل کے آنا پڑے تو اس کے لیے بھی وہ کوشش کریں گے۔ اب پہلی صف کی اپنی فضیلت، لیکن اگر کوئی بندہ گردنوں کو پھلانگ کر پہلی صف کے اندر آنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک مرتبہ شاگردوں کو حدیث پڑھا رہے تھے تو ایک شخص گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا، تو لوگوں نے روکنے کی کوشش کی۔ عبداللہ نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو۔ وہ عبداللہ بن عمر کے قریب آیا اور آ کے کہا عبداللہ، آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو حدیث سنی ہے مجھے وہ حدیث تو سنا دیں۔ عبداللہ بن عمر کی اصلاح کا انداز دیکھیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور دوسری حدیث بیان کی جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مہاجر وہ ہوتا ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے، معصیت کو چھوڑ دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ تو حدیث سننے کے لیے، حدیث پڑھنے کے لیے آیا اور معصیت کا ارتکاب کر کے آیا؟ لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے جانا جائز نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن عمر جب اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے تو ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم سلمنی وسلم من ناسا، اے اللہ مجھے سلامتی عطا فرما اور لوگوں کو میری طرف سے سلامتی عطا فرما۔ جو بندہ روزانہ گھر سے نکلتے وقت اس دعا کا اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے شر سے اس کی حفاظت فرمائیں گے اور اس کی ایذا سے اللہ تعالیٰ دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے آگے جانے کی جگہ نہ ملی، میں وہیں پہ بیٹھ گیا۔ میں اس وقت نوعمر تھا، چھوٹا تھا۔ اب دوسری طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک عادت تھی، جب آپ کسی بندے کو کسی کام کے لیے بھیجتے تو اس انتظار میں ہوتے کہ وہ بندہ آ کر مجھے جلدی جواب دے۔ اور ادب بھی یہی ہے، جب بندہ کسی کے ذمہ کام لگاتا ہے تو اسے چاہیے کام ذمہ لگانے والے کو جلدی جواب دے تاکہ اسے انتظار کی تکلیف نہ ہو۔ شریعت مطالعہ اتنا بھی گوارا نہیں کرتی کہ کسی مسلمان کو انتظار کی تکلیف ہو۔ بعض مرتبہ جب کسی کے ذمہ کام لگایا جاتا ہے تو کہتے ہیں جب ملاقات ہوگی تو اس وقت جواب دے دیں گے، جب جانا ہوگا تو اس وقت جواب دے دیں گے۔ جب بھی کسی کے ذمہ والد کام لگائے، استاد کام ذمہ لگائے، بڑا بھائی کام ذمہ لگائے تو اس کام کو مکمل کر کے جلدی جواب دیں تاکہ اس بندے کو جواب مل سکے۔ حضرت عمر فاروق کی عادت یہ تھی کہ وہ جلدی جواب کے منتظر ہوتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میرے سامنے دو چیزیں ہو گئی، ایک تو عمر کی عادت مبارکہ، دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ گردنوں کو پھلانگ کے آگے نہیں جانا چاہیے۔ فرماتے میں کشمکش میں تھا کہ کس کے اوپر عمل کروں۔ کہتے میں ابھی سوچ رہا تھا تو میرے پاس حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور میرے قریب آ کے بیٹھ گئے۔ مجھے کہا عبداللہ امیر المؤمنین سے جا کے کہو کہ عمر دعا کریں اللہ آپ کو زندگی عطا فرمائے، چونکہ آپ نے ابھی بہت سارے کام کرنے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے ابن کعب سے کہا کہ آپ کا پیغام پہنچا دوں؟ حضرت ابن کعب نے کہا میں نے اس لیے تو کہا کہ پیغام پہنچا دو۔ اب ابی بن کعب بڑے تھے، مدینہ کے قاضی تھے، چیف جسٹس تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے آگے جانے کی ہمت ہوئی، میں آگے بڑھا۔ میں آگے جا کر حضرت عمر کے سر کے قریب بیٹھ گیا۔ میں نے جا کے کہا امیر المؤمنین آپ نے میرے ذمہ کام لگایا تھا کہ دیکھ کر آؤ میرے علاوہ کتنے اور لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ امیر المؤمنین 17 افراد زخمی ہوئے ہیں، 13 افراد وہ ہیں جو آپ ہی کی طرح زخمی ہیں۔
حضرت عمر کو عبداللہ بن عباس فرماتے میں نے جواب دیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد عرض کیا حضرت امیر المؤمنین ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ آپ اپنے لیے دعا کریں، پتہ نہیں ہماری دعا قبول ہو یا نہ ہو، آپ کی دعا تو قبول ہوگی کہ اللہ آپ کو زندگی دے دے۔ حضرت عمر نے کہا عبداللہ ابن کعب کو بلاؤ۔ ابن کعب قریب آئے تو آپ نے فرمایا ابن کعب تو نے کیا کہا؟ امیر المؤمنین میں چاہتا ہوں کہ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، آپ نے بہت سارے کام کرنے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں یہ دعا نہیں کرتا۔ حضرت عمر نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، اے اللہ اگر زندگی عمر کے حق میں بہتر ہے تو عمر کو زندگی دے دے، اور اگر موت عمر کے حق میں بہتر ہے تو عمر کو موت دے دے۔ عمر نے دعا عجیب مانگی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر فاروق نے ایک تو چونکہ شہادت کی دعا مانگی تھی، اللہ شہادت کی موت مدینہ طیبہ کے اندر دے، اور دوسری وجہ یہ کہ عمر فاروق کہا کرتے تھے اللہ جب آپ کسی قوم کو فتنے کے اندر مبتلا کرنا چاہیں تو اس فتنے سے پہلے پہلے عمر کو اپنے پاس بلا لینا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا رازدار بنایا تھا منافقین کے ناموں کے اندر۔ آپ نے سارے منافقین کے نام حذیفہ کو بتائے، اور جو فتنے آنے والے تھے تو ان کا رازدار بھی آپ نے حذیفہ کو بنایا تھا۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حذیفہ سے کہا، حذیفہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنوں کے بارے میں آپ کو کیا بتایا ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، امیر المؤمنین گناہ ہو جانا یہ بھی ایک فتنہ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گناہ ہو جانے کے بعد نیک اعمال اس کا تدارک بن جاتا ہے، یعنی نیک اعمال گناہ کے بعد کر لیے جائیں تو یہ نیک اعمال گناہوں کا کفارہ بن جاتے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا، حذیفہ مجھے اس کے بارے میں پتہ ہے کہ نیک اعمال سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، میں اس فتنے کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، میں آپ سے ان فتنوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو اس امت کے اوپر سمندر کی موجوں کی طرح آئیں گے۔ حضرت حذیفہ نے کہا، امیر المؤمنین آپ کا اس فتنے سے کیا تعلق؟ آپ کو اس فتنے سے کیا کام؟ حضرت عمر نے پوچھا وہ کیوں؟ حضرت حذیفہ نے کہا، امیر المؤمنین میں نے پیغمبر کی مبارک زبان سے سنا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر اور فتنوں کے درمیان ایک دروازے کو بند کر دیا ہے۔ عمر آپ کی وہ ذات ہے جو اللہ نے فتنوں کے لیے آڑ بنا کے رکھی ہوئی ہے۔ عمر جب تک آپ اس دھرتی کے اوپر موجود ہیں اس وقت تک امت کے اوپر فتنے نہیں آ سکتے۔ عمر جب تک آپ اس دھرتی کے اوپر موجود ہیں پورے عالم اسلام کے اندر فتنے داخل نہیں ہو سکتے۔ اور فتنہ داخل کیسے ہو سکتا تھا؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، عمر تو جس راستے سے گزرتا ہے شیطان بھی اس راستے پہ نہیں آتا، شیطان راستے کو بدل لیتا ہے۔ عمر کے ہوتے ہوئے فتنہ نہ آ سکا۔ یہ سارے کے سارے فتنے عمر کی شہادت کے بعد جنم لیتے ہیں، سارے فتنے عمر کی شہادت کے بعد رونما ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے حذیفہ سے ایک عجیب بات پوچھی۔ حضرت عمر نے کہا، حذیفہ وہ دروازہ جو بند ہے توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عمر وہ دروازہ توڑا جائے گا، وہ دروازہ توڑا جائے گا۔ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ عمر آپ کی موت طبعی موت نہیں ہوگی بلکہ آپ کو تو شہادت کی موت ملے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن کعب سے کہا کہ میں تو یہ دعا کروں گا کہ موت میرے حق میں ابھی بہتر ہے تو اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا مانگی، حتیٰ کہ یکم محرم الحرام کو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں۔ جب عمر دنیا سے چلے گئے، عمر کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، آپ کو اٹھا کے روضہ مبارک کے قریب لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اجازت مانگی، اماں آپ کا بیٹا عمر آ چکا ہے، اماں غلام عمر آ چکا ہے، عمر کو اندر دفن ہونے کی اجازت ہے۔
امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اجازت دے دی کہ عمر کو اندر دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو بکر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ آپ کو ان کے پہلو کے اندر دفن ہونے کی سعادت ملی۔ اور کنز الاموال کی ایک حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے، ایک ہی مٹی کے اندر دفن ہوں گے اور اکٹھے ایک ہی مٹی سے کل قیامت کے دن اٹھیں گے۔ کنز الاموال کی ایک اور حدیث ہے، اور یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر بھی آئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے 2 وزیر آسمانوں پہ ہیں، جبرائیل اور میکائیل، اور 2 وزیر زمین پہ ہیں۔ ایک وزیر کا نام ابو بکر ہے اور دوسرے وزیر کا نام عمر ہے۔ ترمذی شریف کی ایک اور روایت ہے، حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے۔ آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے اور بائیں طرف عمر تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شیخین کے، ابو بکر و عمر کے درمیان چل رہے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر و عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ اس انداز میں چلتے ہوئے مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے۔ حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ہم نے نبی علیہ السلام اور صحابہ کو دیکھا تو ہمارے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ گئی، ہم خوشی سے جھوم اٹھے۔ یوں لگتا تھا جیسے چاند ستاروں میں چل رہا ہو، جیسے سورج کرنوں کے اندر نکل آیا ہو، یوں لگتا تھا جیسے مرشد مریدوں میں چل رہا ہو، آقا غلاموں میں چل رہا ہو، یوں لگتا تھا جیسے استاد اپنے شاگردوں کے درمیان چل رہا ہو۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو میرے محبوب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، کل قیامت کے دن ہم اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ ایک اللہ والے کی خدمت میں ایک نوجوان حاضر ہوا۔ اس نوجوان نے کہا، حضرت ابو بکر عمر کی شان تو بتا دیں۔ اللہ والے عجیب موڈ کے اندر تھے۔ اللہ والے نے فرمایا، شان بتا دوں یا دکھا دوں؟ شان بتا دوں یا دکھا دوں؟ نوجوان نے کہا، حضرت آج تک یہ نکتہ کسی نے نہیں بتایا تو آپ ہی دکھا دیں۔ اللہ والے نے فرمایا، بیٹا تمام صحابہ کی شان بیان کی جاتی ہے، ابو بکر و عمر کی شان دکھائی جاتی ہے۔ نوجوان نے کہا، حضرت وہ کیسے؟ اللہ والے نے فرمایا، ابو بکر و عمر کی شان دیکھنی ہو تو دیکھو وہ آج بھی پہلو مصطفیٰ کے اندر آرام کر رہے ہیں۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر کربلا کے میدان کے اندر بچ جاتی ہیں، اور جنہیں امام سجاد رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت عمر پیغمبر کے کتنا قریب تھے؟ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عمر پیغمبر کے اتنا قریب تھے جتنا آج روض مبارک کے اندر پیغمبر کے قریب ہیں۔ حضرت عمر ابو بکر کی شان ہی کچھ اور ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلو مصطفیٰ کے اندر، پہلو صداقت کے اندر سلا دیا گیا، آپ دنیا سے چلے گئے۔ کنز الاموال کی ایک اور حدیث ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو ماں باپ مرتے ہیں تو اولاد روتی ہے، بھائی مرتا ہے تو بہن روتی ہے، خاوند مرتا ہے تو بیوی روتی ہے۔ میرے محبوب نے عمر کی طرف دیکھ کے فرمایا، عمر جب تو دنیا سے جائے گا، الاسلام یبکی علی موتک الی یوم القیامہ، تیری جدائی کے اوپر، تیری موت کے اوپر اسلام قیامت تک کے لیے روتا رہے گا۔ اور حقیقت یہی ہے، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے گئے، عمر کا انتقال ہوا تو مدینہ طیبہ سے باہر جو بستیاں تھیں، وہاں کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے گھروں سے نکل کر مدینہ طیبہ کے اندر روتے ہوئے داخل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج ہم یتیم ہو چکے ہیں، ہمارا والد عمر دنیا سے چلا گیا۔ لوگوں نے کہا، تم تو کئی مہینوں سالوں سے یتیم ہو چکے ہو، تمہارا والد اتنے سال پہلے دنیا سے چلا گیا۔ وہ بچے رو کر کہنے لگے، حقیقی والد تو دنیا سے چلا گیا تھا، لیکن عمر نے ہمیں والد کا پیار دیا ہوا تھا۔ عمر ہمارے گھر کے اندر کھانا پہنچایا کرتے تھے، عمر ہمارے گھر کے اندر پانی بھر کے پہنچاتے، عمر ہمارے گھر کے اندر راشن پہنچایا کرتے تھے۔ آج عمر دنیا سے نہیں گیا بلکہ ہمارا والد دنیا سے چلا گیا۔ اور حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں، جس دن عمر زخمی ہوا، اس دن عمر زخمی نہیں ہوا بلکہ پورا مدینہ زخمی ہو گیا۔
عمر تیرے دنیا سے جانے پر اسلام قیامت تک کے لیے روتا رہے گا۔ اور جب میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو دیکھتا ہوں، قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان لگے گا، محشر کے میدان میں کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی عثمان کی شہادت کی گواہی اللہ کا کلام دے گا، کسی حسین کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی کوفہ کی جامع مسجد دے گی۔ لیکن عمر وہ خوش نصیب ہے جس کی شہادت کی گواہی 4 چیزیں دیں گی۔ عمر کی شہادت کی گواہی مصلی رسول دے گا، عمر کی شہادت کی گواہی منبر رسول دے گا، عمر کی شہادت کی گواہی روضے رسول دے گا، عمر کی شہادت کی گواہی مسجد رسول مسجد نبوی دے گی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب دنیا سے جاتے ہیں، عمر کو شہادت کا مقام مصلی رسول کے اوپر ملتا ہے۔ یہ عمر کو مقام اور مرتبہ کیوں ملا؟ چونکہ عمر نے بیت اللہ کی چوکھٹ پکڑ کے دعا مانگی تھی، اللہ مجھے شہادت کی موت مدینہ طیبہ کے اندر عطا فرما۔ تو جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی دعائیں کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت فاروقی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔